الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہم نے انسان کو پیدا کیا اور جو کچھ اس کے دل میں وسوسہ گزرتا ہے ہم تو اسے خوب جانتے ہیں اور ہم اس کے گلے کی رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. جبکہ دو فرشتے ضبط تحریر لانے والے اس کی دائیں اور بائیں بیٹھے سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں اور وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک مستعد نگران موجود ہوتا ہے اور یہ حقیقت کھولنے کے لیے موت کی بے ہوشی آ پہنچی. یہی وہ بات ہے جس سے تو اے انسان گریز کرتا رہا اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا یہی وعدے کا دن ہے اور عذاب کا دن ہے. اس دن ہر شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا فرشتہ ہوگا. بلا شبہ تو اس دن سے غافل رہا، سو آج ہم نے تیری آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے. اور اس کا ساتھی فرشتہ یہ کہے گا، یہ اس کا نامہ اعمال میرے پاس تیار موجود ہے.
آیت نمبر 21 تا 16 تا 23 سورہ قاف۔ سامعین محترم، انسان جو بھی اعمال کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ ان اعمال کی وہ ہر طرح سے حفاظت بھی کرے اور ان اعمال کو آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ کسی انسان نے کوئی عمل کیا، مثلا کسی انسان نے کھیتی لگائی یا پھل فروٹ کی کوئی باغ لگایا، جب اس کو اس کی ضرورت پڑی اس وقت نہ وہ کھیتی رہی اور نہ ہی وہ پھل اور فروٹ رہا، تو اس کی یہ کس کام کی محنت؟ جو محنت کی کہ اس وقت مجھے کام آئے گی، جب وہ وقت آیا تو وہ چیز موجود ہی نہیں ہے، محنت بھی ضائع ہو گئی، چیز بھی ضائع ہو گئی۔ اسی طریقے سے ہم عمل کرتے ہیں، مسلمان جو بھی عمل کرتا ہے وہ آخرت کے لیے کرتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں یہ آخرت کے لیے۔ اب آخرت میں جب ہم پہنچے تو وہاں یہ عمل ہی کوئی نظر نہ آئے، ان میں سے کوئی عمل ہمارے سامنے نہ ہو، کیا ہے ہم نے، محنت کی ہے ہم نے، لیکن وہاں پر عمل موجود نہیں۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک اور ڈرا دینے والی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمل میں کروں گا، فائدہ آپ اٹھائیں، گناہ آپ کریں گے، کھاتے میرے میں پڑے گا۔ یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے۔ نیکیاں میں نے کی ہوئی ہیں لیکن کل قیامت کے دن میری نیکیاں آپ کے پلڑے میں جا رہی ہیں، اور گناہ آپ نے کیے ہوئے ہیں، گناہ گار آپ ہیں، لیکن آپ کے گناہ کل قیامت کے دن میرے کھاتے میں آ رہے ہیں۔ یہ اس سے بھی زیادہ ہیبتناک اور خوفناک بات ہے۔ یہ دعوت فکر ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ گناہ آپ کے ہیں، سزا میں بھگت رہا ہوں، ہاں ایسے ہو سکتا ہے۔ نیکیاں میری ہیں، جا آپ کے کھاتے میں رہی ہیں، بالکل ایسے ہو سکتا ہے اور ایسے ہوگا۔ کچھ بدنصیب لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے ایسے اعمال کیے ہوں گے کہ ان کی نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی اور دوسرے کے گناہوں کا بوجھ بھی اپنے اوپر لاد کر وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ایک ہے لیکن پورا اسلام اس حدیث کے اندر بند ہے، جس کو حدیث معاذ کہا جاتا ہے۔ اس ایک جملے کو سمجھنے کے لیے کہ آپ کی نیکیاں دوسرے کے کھاتے میں جا سکتی ہیں اور دوسرے کے گناہ آپ کے کھاتے میں آ سکتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث کافی ہے۔ اور اس حدیث کو سننے سے پہلے تیسری اور اہم ترین بات کہ یہ کس عمل کا نتیجہ ہوگا۔ یہ جس عمل کے ذریعے میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، یہ زبان جو میری آپ کے سامنے بول رہی ہے، گویا ہے آپ اچھی باتیں سن رہے ہیں، آپ کو دعوت فکر دی جا رہی ہے، یہ زبان کا کیا دھرا ہے کہ کل قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے میری نیکیاں آپ کے کھاتے میں، آپ کے گناہ میرے کھاتے میں۔ العیاذ باللہ، یہ کتنی خوفناک اور کتنی ہولناک بات ہے۔ آپ محنت کر رہے ہیں اور محنت اپنے ہاتھوں سے ضائع کر رہے ہیں، اور حسد کی بنیاد پر، کینے کی بنیاد پر، بغض کی بنیاد پر، جو آپ سے ہو ہی نہیں سکتا ہے، آپ اس معاملے میں الجھ گئے۔ عبداللہ بن ابی کو کیا تکلیف تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ آپ نے کبھی غور فرمایا ہے؟
کہ عبداللہ بن ابی جیسا بدبخت انسان وہ رسول اللہ کے منصب تک جا سکتا تھا؟ رسول اللہ کے پاؤں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتا تھا وہ. لیکن ٹکر کس سے لی؟ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اس نے یہ الفاظ کہے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. اس نے کہا میں عزت والا ہوں اور میں جب مدینے کے اندر جاؤں گا تو نعوذ باللہ من ذالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی عزت میرے سامنے کمزور ہے میں ان کو نکال کر باہر کر دوں. کہنے والوں نے تو اللہ کے رسول کو بھی نہیں بخشا اور ان کے بس میں ہو تو ناموس پیغمبر نہ رہے. ایسے لوگ بدنصیب دنیا کے اندر موجود ہیں کہ جن کا کام کسی فائدے کا نہیں ہوتا لیکن اس میں الجھتے ضرور ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمیشہ لوگ کہتے ہیں حکمرانوں کی غیبت جائز ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کہاں سے جائز ہے. مجھے آج تک یہ حدیث نہیں مل سکی. آپ میں سے کسی کے پاس حدیث ہے تو آپ مجھے دکھا دیں. آپ شاید زیادہ مطالعہ رکھتے ہوں, میں تو علم کے معاملے میں بہت کمزور ہوں. لیکن کیا کسی پر الزام لگانا ازروع شریعت, چاہے وہ حاکم ہو, محکوم ہو, وہ ظالم ہو, مظلوم ہو, وہ کوئی بھی ہو, آپ جس کھاتے میں جا رہے ہیں کل اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے. جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس بات کا جواب آپ نے دینا ہی دینا. بے لذت گناہ, فضول گناہ, بے فائدہ گناہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنی بڑی عجیب بات فرمائی. ایک حدیث کے اندر پورا اسلام بند کر دیا. فرمایا من حسن الاسلامی, من حسن الاسلام, کسی انسان کا اچھا اسلام کیا ہے؟ آج کل جو شخص جس کے خلاف بولے لوگ سمجھتے ہیں یہ اچھا ہے, غیبتیں کرے یہ اچھا ہے, چغل خوری کرے یہ اچھا ہے, حسد بغض کا شکار ہو یہ اچھا ہے, الزام لگائے یہ اچھا ہے. کیوں؟ اس کی زبان لمبی ہے. اس لمبی زبان کو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جائے گا تو سمجھ آ جائے گی یہ کتنی لمبی ہے. من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی. فرمایا انسان کے اسلام کے اچھے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہر بے مقصد فضول بات کو ترک کر چھوڑ دے اس بات کو, اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں. آپ اور ہم الجھیں گے اس کا فائدہ کیا ہو؟ ایک عام انسان ہے, عام انسان جس کی شاید اس کے گھر والے بھی بات نہ سنتے ہو, وہ کہتا ہے جی کہ یہ نظام ایسا ہونا چاہیے. آپ کیا کر سکتے ہیں پہلے یہ بتا دیں. آپ اس کے مکلف ہی نہیں ہیں, آپ یہاں تک جا ہی نہیں سکتے ہیں. آپ کو اللہ نے مکلف نہیں بنایا, جبرن آپ مکلف بن رہے ہیں اس بات کے. فلاں نے یہ کھا لیا, فلاں نے یہ لوٹ لیا, فلاں نے یہ کر لیا. اے اللہ کے بندو, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. قرآن پاک نے بڑا عجیب جملہ کہا ہے, اس سے آگے پیچھے دیکھیں موت کا ذکر ہے. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. فرمایا جب سانس یہاں پہ رکے گی نا آ کے, اس وقت اس کو پوچھا جائے گا بتلا تو نے فلاں فلاں کے اوپر یہ جو باتیں کی تھی یہ باتیں تیری سچائی پر مبنی تھی, جو تیری زبان چلتی تھی یہ سچائی پر مبنی تھی. ما یلفظ من, کہے گا میں نے تو کی نہیں ہے, انکار کر دے گا وہاں پر. تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ ما یلفظ من قول, جو جملہ, جو بات, جو لفظ آپ زبان سے نکالتے ہیں ایک عظیم فرشتہ لکھنے والا اس کو منوان لکھ لیتا ہے. محفوظ چیز ہے, اس کو کوئی ادھر ادھر کر ہی نہیں سکتا ہے. الزام علی یہاں بات ہی کوئی نہیں ہے. الزام تو وہاں ہوتا ہے جہاں دلیل نہ ہو, جہاں فرشتہ سامنے کھڑا ہو اور آپ کے خلاف وہ گواہی دے رہا ہو, تو اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے؟ من حسن الاسلامی ترکہ ما لا یعنی. فرمایا کہ اسلام کے بہترین ہونے کی دلیل یہ ہے. کسی انسان کو آپ سمجھتے ہیں اچھا مسلمان ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ زیادہ بولتا ہے, الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے, فساد کرتا ہے, دنگا کرتا ہے, بغاوت کے باتیں کرتا ہے.
مختلف قسم کی جو ہے لوگوں کے اندر فتنے و فساد برپا کرتا ہے، یہ اچھا مسلمان ہے؟ نہیں، یہ اچھا مسلمان کیا، یہ تو مسلمان ہی نہیں۔ کیوں؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کون ہے؟ سرور کونین نے فرمایا، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کتنے سچے الفاظ ہیں، فرمایا مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، وہ مسلمان ہے۔ نمازیں آپ کی اپنے لیے، روزے آپ کے اپنے لیے، عقیدہ آپ کا اپنے لیے، آپ کو عقیدہ آپ کا نہیں بچائے گا۔ کبھی اس گھمنڈ میں نہ رہنا۔ یہ یہودیوں کا گھمنڈ تھا کہ شاید ہم بخشے گئے، اہل توحید کو اس گھمنڈ میں نہیں رہنا چاہیے، آپ زیادہ پکڑے جائیں گے، آپ لوگوں کی کھالیں اتار کر کھا جائیں، آپ لوگوں کے اپنے بھائیوں کا، مردہ بھائیوں کا گوشت کھا جائیں، اور پھر کل قیامت کے دن کے ہم مواہد تھے، آپ کی توحید کسی کام کی نہیں ہوگی۔ یہ تو آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ جس رب نے اس کو حرام کر دیا، اس رب نے اس کو بھی حرام کہا ہے۔ جس رب نے اس کی بھی سزا رکھی ہے، اس رب نے اس کی بھی سزا رکھی ہے۔ ایک پہلو آپ کا اگر بہتر ہے، دوسرا پہلو اتنا کمزور کہ اس نے اس پہلو کو بھی کھا لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک طویل حدیث، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، فاصبحت یوما قریبا منہ، فرمایا کہ ایک دن کے فاصلے پر تھے کہ ہم مدینہ طیبہ پہنچ جائیں۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے بیٹھا تھا، فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، مجھے ایسا ایک عمل بتلا دیجیے کہ جس سے میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، اور میں جہنم سے دور ہو جاؤں۔ صحابہ اکرام پر قربان جائیں کہ صحابہ اکرام کے سوالات کیا ہوتے تھے۔ آج سوالات بدل گئے ہیں لوگوں کے، جنت اور جہنم کا سوال کوئی نہیں کرتا۔ مجھے 28 سال ہو گئے یہاں خطبہ دیتے ہوئے، 28 سال میں یہ سوالات کسی نے نہیں کیے کہ جنت میں جانے کا اور جہنم سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہاں لوگ سوالات کچھ اور ہی کرتے ہیں، وہ جوابات بھی اسی کے ہم وہی دیتے ہیں جو ہیں۔ صحابی پر قربان جائیں، رسول اللہ کا پروردہ سوال کیا کر رہا ہے؟ دنیا ان کو بھی ضرورت تھی، معاملات ان کے بھی تھے، خوشیاں غمیاں ان کی بھی تھی، خاندان قوم قبیلہ ان کا بھی تھا، مسائل ان کے بھی تھے، لیکن ان سب چیزوں کو پیچھے کر کے ایک چیز ان کے مد نظر تھی کہ اللہ ہم جنت میں کیسے داخل ہوں گے اور جہنم سے کیسے بچ جائیں گے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ دنیا کے اندر ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، پریشانی یہ تھی کہ آخرت کے اندر کہیں ناکام نہ ہو جائے، فکر یہ تھی کہ کہیں میدان محشر کے اندر ناکامی متھے نہ لگ جائے، کہیں جہنم کا آرڈر نہ ہو جائے۔ تو یہ سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں داخلے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے مجھے کوئی عمل بتلائیے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا قال لقد سألتنی عن عظیم، تو نے بہت بڑا سوال کر دیا ہے، اللہ اکبر، بڑا سوال تو نے کر دیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، لیکن اے معاذ، اس کے لیے یہ کام آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ ماننے والا ہر ایک نہیں ہوتا۔ آپ جب بیج پھینکتے ہیں نا زمین کے اوپر، تو ہر جگہ سے اس کا فائدہ نہیں ہوتا، ہر جگہ سے اس کی آبیاری نہیں ہوتی، ہر جگہ سے پھول پھل نہیں نکلتے۔ آپ پھینک دیتے ہیں، کہیں سے تھوڑا نکلتا ہے، کہیں سے زیادہ نکلتا ہے، کہیں سے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ یہی انسانوں کی بات۔ 1000 بندہ جمعے کے اندر بات سن رہا ہے، شاید چند افراد ہی فائدہ اٹھا سکیں اس کا، شاید چند افراد فائدہ اٹھا سکیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں، اے اللہ ہمارے لیے دین پر چلنا آسان فرما دے، اے اللہ دین کا سیکھنا ہمارے لیے آسان کر دے، اور دین پر چل کر ہمیں جنت حاصل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ تو فرمایا کہ ہاں اگر اللہ کسی کے لیے آسان کر دے تو وہ بات تو ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، میں تعبد اللہ، سب سے پہلی بات اللہ کی عبادت کرو،
ولا تشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے پہلا نسخہ فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسری بات وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، 5 وقت کی نماز ذوق اور شوق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت کا حق سمجھ کر، اللہ کے حکم کو مد نظر رکھ کر رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرنی، یہ اقامت صلاح ہے۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، فرما نماز قائم کرو، جنت میں داخل ہوگے، جہنم سے بچ جاؤ۔ تیسری بات وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ ہر سال اس فکر میں رہو، پہلے ہی کوشش کرو کہ کہیں مال کی زکوٰۃ میں کہیں کوئی کمی واقع نہ ہو جائے، کہیں کوئی غلطی نہ ہونے پائے، اس میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ چوتھی بات وَتَصُومَ رَمَضَانَ، رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، اور فرمایا کہ اللہ کے گھر کا حج کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر، اے معاذ میں تجھے خیر کے دروازے بتلاؤں، جہاں کے خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں، نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کوئی عمل ایسا ہوتا ہے، ایک عمل آپ کریں گے اس کے ساتھ 1000 عمل نیک اور مل جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک برائی بندہ ایسے ہی کرتا ہے، 1000 برائی اور نکل آتی، لیکن فرمایا کہ تمہیں ایسا میں عمل بتلا رہا ہوں جس سے خیر کے دروازے کھل جائیں گے۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے عمل ہیں؟ پہلا عمل الصوم جنہ، فرمایا روزہ رکھا کرو، روزہ جہنم سے جانے میں انسان کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ یہ روزہ جو ہے نا، نفلی روزہ، فرضی روزہ، مہینے کے 3 روزے، ہفتے کے 2 روزے، اس کے علاوہ جو روزے ہیں، فرمایا یہ روزے رکھا کرو۔ کیوں؟ یہ اللہ کی جہنم کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں اور جنت ان پر واجب ہو جاتی ہے جو بندہ روزہ رکھتا ہے۔ فرمایا اس سے خیر کے دروازے کھلتے ہیں، روزہ دار خیر کے دروازوں میں داخل ہوتا ہے اور کئی خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا والصدقہ، فرمایا کہ صدقہ دیا کرو، صدقہ خیرات تھوڑا ہو زیادہ ہو، روزانہ کی بنیاد پر دو، صبح شام، اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، فرمایا اگر تمہارے پلے میں کچھ نہیں ہے، کسی مسلمان بھائی کو مل رہے ہو تو خندہ پیشانی سے اس بھائی کو مل لو، یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے جاتے ہوئے پتھر اٹھا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی سے اچھے طریقے سے سلام کر لینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی سے گلے مل لینا، معانقہ مسافہ کر لینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ راستہ بھولے ہوئے کو راستہ بتلا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے میں کوئی گندی چیز پڑی ہے اس کو ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقے کی ہزاروں اقسام ہیں، ان میں سے ایک قسم پیسے کی بھی ہے، کھانا کھلانے کی بھی ہے۔ فرمایا کہ صدقہ کرو، کیوں؟ صدقہ خیر کے کئی دروازے کھول دیتا ہے۔ اور صدقہ فرمایا تطفئ الخطیئہ، فرمایا کہ تمہارے جو گناہ ہیں ان کو مٹا دیتا ہے۔ صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ کس طریقے سے مٹاتا ہے؟ جس طریقے سے پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے، اس طریقے سے صدقہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ صدقہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر صدقہ کریں، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ آپ کس اخلاص اور کس للہیت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ دیکھیں غزوہ تبوک میں 700 اونٹ سامان حرب و ضرب کے حضرت عثمان نے پیش کیے، حضرت عمر نے گھر کا آدھا سامان، حضرت ابوبکر صدیق نے گھر کا پورا سامان، لیکن وہاں پر ایک ایسا خوش نصیب بھی آیا جو 1 سا لے کر آیا تھا، 1 کلو لے کر آیا تھا، 1 کلو کھجورے لے کر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ اس ساتھ یہ فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پوری رات ایک کنویں سے پانی کھینچا ہے اور اس کی مزدوری یہ 1 سا کھجوریں ملی ہیں، اے اللہ کے رسول یہ قبول فرمائیے۔ آپ نے وہ کھجوریں لی اپنے دست مبارک میں اور پورے اس ڈھیر پر پھیلا دی، اور ساتھ ہی یہ اعلان فرمایا جتنا پورے ڈھیر والوں کو ثواب ہوگا اتنا اکیلے اس کو ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس کی کل کائنات تو یہی تھی، اس کی کل کائنات یہی تھی، اور اس کے پاس تو بہت کچھ تھا جو لے کر آیا ہے۔ جس نے 700 اونٹ دیے اس کے پاس تو اور ہی بہت کچھ تھا، اس کے پاس تو کل کائنات یہی تھی، اس نے ساری کائنات لٹا دی۔ اس لیے یاد رکھیں
کہ صدقہ خیرات کرتے رہیں، یہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ پھر اسی طریقے سے خیر کے جو دروازے ہیں وہ کیسے کھلتے ہیں، ان میں سے ایک عمل وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِن جَوْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ تَلَا، فرمایا کہ انسان کی وہ نماز جو وہ رات کو ادا کرتا ہے، تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز خیر کے دروازے کھولتی ہے، تہجد کی نماز بھلائی کے دروازے کھولتی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ لے، فرمایا جو بندہ 2 رکعت نماز تہجد کی پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ذاکرین میں شامل فرما دیتے ہیں۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 2 رکعت پڑھنے والوں کو اس میں شامل فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے پھر وہ آیت پڑھی تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، فرمایا رات کو کروٹیں بدلتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں بستروں پر لیکن کروٹیں بدلتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ جب یہ کروٹیں بدلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے جنت کی امید لگاتے ہیں، جنت کا سوال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جہنم سے بچنے کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ خوفا و طمعا ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ خیر کے دروازے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے۔ اگلی بات فرمائی ثم قال الا ادلک برأس الامر کلہ وعمودہ وذروۃ سنامہ قلت بلا یا رسول اللہ، فرمایا کہ میں ان تمام باتوں میں بڑی بات تمہیں بتلاؤں کیا ہے؟ ان تمام باتوں کے اوپر جو بڑی بات ہے، جو اوپر ذکر ہوئے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ الاسلام، فرمایا کہ ان کا سب سے بڑا جو معاملہ ہے رأس الامر الاسلام، تمام کاموں میں اونچا کام کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ یہ دین آپ کا، یہ اسلام آپ کا، یہ سب سے اوپر ہے۔ اس کو سمجھ لیں کہ یہ سب سے اوپر ہے۔ اور پھر وہ عمودہ الصلاۃ، اور اس کی یہ جو آپ نظر آ رہی ہیں، آپ کو یہ بڑے بڑے ستون آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ اوپر یہ اسلام ہے، اور اس کی یہ ستون یہ کیا ہے؟ یہ نماز ہے۔ اگر یہ ستون نہ ہو تو آپ کا یہ اسلام کھڑا ہو سکتا نہیں، کھڑا ہو سکتا ہے۔ اسلام آپ کا اوپر ہے، یہ اسلام ہے، اس کی نیچے اس کی مضبوطی کس سے ہے؟ نماز سے ہے۔ اور فرمایا وذروۃ سنامہ الجہاد، اور ان تمام چیزوں کو بچانے والی اور ان تمام چیزوں کو عظمت دینے والی، ان تمام چیزوں کا سکہ جمانے والا وہ کیا چیز ہے؟ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس کی عظمت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اسلام کی عظمت، اسلام کی شان جب بھی بلند ہوگی جہاد فی سبیل اللہ سے ہوگی، اس کے علاوہ اسلام کی شان بلند نہیں ہو سکتی۔ اور پھر آخری بات جو فرمائی، جس کے بارے میں آپ سے شروع میں عرض کر رہا تھا، ثم قال الا اخبرکم بملاک ذلک کلہ، فرمایا اب تمہیں میں خبر دوں ان تمام چیزوں کا بچاؤ کس سے ہوگا؟ یعنی آپ یہ عمل کریں گے سارے کے سارے، آپ کا جہاد، آپ کا صدقہ، آپ کی نماز، آپ کی توحید، آپ کا صدقہ خیرات، آپ کا ہر عمل وہ بچے گا کس طریقے سے؟ جو آپ نے کیا ہے یہ محفوظ کیسے رہے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ قلت بھلا یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیں کہ یہ بچیں گے کیسے؟ ہم عمل تو کریں گے لیکن یہ بچیں گے کیسے؟ فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، سرور کونین نے اپنی زبان کو پکڑ لیا، آقا نے زبان کو پکڑ لیا اور فرمایا کف علیک ھذا یا معاذ، اے معاذ ان تمام اعمال کو کرنے کے بعد اس زبان کو پکڑ کر رکھنا، اس زبان کو بے قابو نہ رکھنا، اس زبان سے باتیں نہ نکالنا، اس زبان سے غلط گفتگو نہ کرنا، اس زبان کو بے جا استعمال نہ کرنا، غیبت میں، بغض میں، کینے میں، حسد میں، الزامات میں، بہتان میں، اس میں نہ استعمال کرنا اس زبان کو۔ صحابی حیران رہ گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے بڑے اعمال زبان کی وجہ سے خراب ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے؟ تو صحابی نے سوال کیا، فقلت یا نبی اللہ، میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّا لَمَوَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو گفتگو کرتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا، ہمیں پوچھا جائے گا، ہماری کل باس پرس ہوگی، کل اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی سے ہم نہیں ڈرتے۔ اللہ اکبر۔
فرمایا کہ اے میرے ساتھی سن لے. پھر فرمایا ثقیلت کا امو کا یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. فرمایا کل قیامت کے دن ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ زبانوں سے پکڑ کر، زبانوں سے گھسیٹ کر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، صرف زبان کے جرم کی وجہ سے، صرف زبان کے گناہ کی وجہ سے، صرف زبان کی برائی کی وجہ سے. ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو صرف زبان کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا. اے اللہ کے بندو، یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. بہت بڑا جرم یہ ہے کہ ہماری زبانیں بے جا استعمال ہوں، بے وقت استعمال ہوں، فضول استعمال ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے زبان سے اچھی بات کہے یا بالکل خاموش رہے، یا خاموش رہے. خاموشی رہنا یہ بہت بڑی بچت ہے، ورنہ ہوگا کیا؟ اس کے گناہ اس کے کھاتے میں، اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں، اور کل مفلس اور قلاش ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ ملتا ہوا کھڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے مال کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زبانوں کو اللہ تعالیٰ درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنے ایسے گناہوں سے، ایسے خطرناک گناہوں سے جو بے مقصد اور فضول گناہ ہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف کانوں کی لذت ہے، زبانوں کی لذت ہے اور دوسروں کو خوش کرنے کا ایک طریقہ ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچا لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.